بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں برکت کے اسباب میں حج کرنا یہ بھی ایک سبب ہے، اور یکے بعد دیگرے حج عمرے کرتے رہنا، یعنی ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنا، یہ بھی الگ سے رزق میں برکت کا باعث ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہو، یعنی ایک کے بعد ایک کرتے رہو، عمرے کے بعد عمرہ کرتے رہو، حج کے بعد حج کرتے رہو، کیونکہ یہ فخر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے، یعنی جس طرح سے آگ میں بھٹی میں کسی لوہے کو ڈال دیا جائے اور وہ زنگ ونگ کو ختم کر دیتی ہے، تو اسی طرح سے بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرے کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو اور فقر کو، مہنگائی کو، تنگدستی کو، بے روزگاری کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اور کنز العمال کی ایک حدیث ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو روکتی ہے، لہذا اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو بار بار عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کرنی چاہیے اور بار بار حج عمرے کرنے چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لینی ہے کہ اگر حج فرض ہے، اگر حج فرض ہے تو سب سے پہلے اس فرض کی ادائیگی ضروری ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس فرض کو ادا کر لیں۔ اب بعض اسکالرز اور بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج میں پیسے لگانے سے، قربانی میں پیسے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کریں، کسی مریض کا علاج کروا دیں۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دیکھیں اللہ پاک ہم سے زیادہ ان بیواؤں کے، مریضوں کے، غریبوں کے ہمدرد ہیں، اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والے رحم دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے جب حج کا حکم دیا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے جو حج پر لگ رہے ہیں یہ پیسے کسی بیوہ کی مدد میں بھی لگائے جا سکتے تھے، ان پیسوں سے کسی قرضدار کا قرض بھی اتارا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرض کا حکم دیا تو لہذا سب سے پہلے فرض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس میں ہم فرض کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ کسی بیوہ کی مدد کریں یا کسی مریض کا علاج کروائیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اگر فرض ادا ہو چکا ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو چکا ہے، تو اب اس صورت میں گنجائش ہے کہ ہم نفلی حج کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کریں یا کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیمار کا علاج کرائیں۔ تو ہمارے دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہمارے دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے سامنے یہ پیش کریں کہ اللہ میرے پاس پیسے ہیں، میں حج بھی کر سکتا ہوں، میں عمرے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے سامنے آپ کے ایک بندے کا یہ حال ہے کہ معاشی مشکلات ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بچے ہیں، یتیم ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو میں ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا میں نفلی حج کے بجائے، نفلی عمرے کے بجائے یہ پیسے میں فلاں شخص کو دے دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب اللہ کی رضا کے لیے یہ پیسہ بیوہ کی مدد کے لیے، غریب کی مدد کے لیے، بیمار کے علاج کے لیے دیا جائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک نفلی حج کا، نفلی عمرے کا بھی ثواب دیں گے اور ساتھ ساتھ تعاون کا اور امداد کرنے کا بھی ثواب دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ صورت اختیار کر لے کہ مثلا اس کے سامنے ایک گھر کے حالات آئے کہ قرضوں میں ہے، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، اور ان کا خرچہ مثلا 6 لاکھ بنتا ہے اور اس کے پاس 6 لاکھ ہے، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ پورے 6 لاکھ دے دے اور ان کی امداد کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں 3 لاکھ اپنے عمرے پہ خرچ کروں گا اور 3 لاکھ سے میں ان کی امداد کروں گا۔ اس نے سوچا کہ میں 3 لاکھ سے ان کی امداد کروں گا، 3 لاکھ میں اپنے عمرے پر لگاؤں گا، اور عمرے پر جا کے وہاں کے مقدس مقامات پر، بیت اللہ کے سامنے، روضہ اقدس کے سامنے، حرمین شریفین میں نوافل ادا کر کے ان کے لیے دعائیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی نیت اور اس کے جذبے پر اس کے دروازے کھولیں گے، اور اللہ اس کو، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو نوازیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو بار بار عمرے کرنے بھی چاہیے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نفلی حج یا نفلی عمرے کو ہم چھوڑ کر کسی بیوہ، غریب، فقیر، مسکین کی مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس پر بھی انعامات عطا فرمائیں گے۔